یعنی ایسا نہیں کہ میں اگر ابھی کہہ دوں کہ جی میں اب سے میری نیت صاف ہے، اب میں ہر عمل کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا. نو، یہ عمل تب تک چلتا رہے گا جب تک میرے اندر سانسوں میں سانسیں ہیں. اور سفیان ثوری یہی تو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل جس سے میں نے لڑائی کی ہے نا وہ میری نیت ہے پوری زندگی. کیونکہ جب بھی میں اسے لڑائی کرتا ہوں پھر ہی میرے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. I try to grab it again. اور ہم کسی عام بندے کی بات نہیں ہے یہ سوال یہ پہ مطلب کہ ایک ایسا شخص ہے جو علم کی دنیا میں اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، فقیہ ہے، تفسیر اس بندے کی اپنی، اور اس کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں تو اتنا لمبا جرنی ہے. مطلب دیز پیپل یوز ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. بلکہ ان کی بایوگرافی میں نے پڑھا تھا کہ ہی وینٹ ٹو بصرہ. یہ تھوڑا سائڈ نوٹ پہ وہ چیز ہے کہ علم کے لیے نا ان کی وہ چیز کتنی زیادہ تھی. ہی وینٹ ٹو بصرہ ایک حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے. جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو ہی کوئکلی آسکڈ ہم کہ مجھے نریٹ کرو فلاں 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 حدیث. سو ہی نریٹڈ دا حدیث. تو جب نریٹ کر لی اس نے، شیخ نے نا اس کو ہگ کیا اور سلام کیا. تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سفیان ہوں. نے کہا ابن سعید کے بیٹے سفیان؟ نے کہا ہاں ابن سعید کے بیٹے. الثوری؟ ہاں الثوری. تو کہا کہ آپ نے حدیث پہلے پوچھی اور سلام بعد میں کیا، یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں آپ سے حدیث پوچھنے لگا ہوں، اس سے پہلے آپ کو موت نہ آ جائے، میں پہلے حدیث پوچھ لوں اور پھر میں نے آپ کو سلام کیا. مطلب ٹو دس ایکسٹینٹ دیز پیپل یوز ٹو تھنک. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ مطلب سلام آخر میں کر رہے ہیں، اور حدیث کی اتنی امپورٹنس ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ میں فوراً اس بندے سے پہلے پوچھ لوں. ایسا نہ ہو کہ اس کو موت آ جائے. انٹینشن اگر ہم دیکھیں نا کہ جس کی انٹینشن پیور نہیں ہے نا، ہی از اپون دا رانگ انٹینشنز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یعنی اس کی وہ چینج نہیں ہوتی. علماء کہتے ہیں جس کی انٹینشن پیور ہے نا وہ 40 دفعہ چینج ہوتی ہے ایک گھنٹے میں، 40 ٹائمز ان این آور. کہ میں ایون آپ نماز شروع اپنے کس انٹینشن سے کی تھی، ختم اس کس انٹینشن پہ کی ہے. ایون ان حدیث وہ آتا ہے نا کہ وہ ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں جب ایک حدیث سنا رہا ہوتا ہوں، اٹس پاسبل کہ میں نے شروع تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی، نیت میری صاف تھی، لیکن جب میں اینڈنگ تک پہنچا ہو سکتا ہے میری نیت چینج نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ مجمع ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ایسا کوئی بندہ آیا ہے، ناؤ آئی جسٹ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ووکل بنانا چاہوں کہ میں کتنا اچھا بولتا ہوں، تو بولتے ہیں ایک حدیث کو نریٹ کرنے کے لیے بھی اٹس پاسبل کہ آپ کی نیت چینج ہو جائے. تو آپ کو نیت کو نا ٹھیک کرنا چاہیے. اس میں تو ایون ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے یہ جو ہم سب نے پڑھی گی، انما الاعمال بالنیات کی نیت والی. اور اس میں جو ہے نا کہ نیت کی حفاظت جو کرنا، اٹس ناٹ لائک کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو چینج ہو رہی ہے نماز پڑھنے. ایز اے سائڈ میں اس میں ایک کوئی شخص کا واقعہ ہو، ایک شیخ بتا رہے تھے، کہتے کہ وہ نا کہتے مسجد میں اکیلا نماز پڑھ رہا نا، کہتے نارمل نماز پڑھا تھا. تو کہتے اس نے کہا مجھے نا کچھ لگا کوئی آیا ہے. کہتے میں نے نا بڑی زبردست اپنی نماز کر لی نا اور لمبی کی. کہتے جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے کون ہے نا، دیکھا وہ کتا تھا کوئی، وہ کہیں دروازے پہ آ کے ہلا تھا. تو کہتا پھر بڑا افسوس ہوا مجھے. تو لوگ تو خیر ہی واز ریٹنگ ہمسیلف، بٹ دا تھنگ از کہ ہماری جو نیت ہے نا وہ سالوں سال بعد جا کے بجا سکتی ہیں. بالکل مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ہم نے کوئی ایک نیک عمل کیا اس ٹائم بڑی خالص نیت تھی، چیز تھی، اور ہم نے بڑا ڈھکے چھپے کیا. ہو سکتا ہے 5 سال بعد 10 سال بعد وہ ایکسپوز ان سے کسی کو پتہ لگ جائے، اس پہ کوئی بہت واہ واہ کرنا شروع کر دے، اینڈ ناؤ یو اسٹارٹ ٹو تھنک کہ یار واقعی میں نے بڑی کچھ چیز کی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ پراپر ٹائم دینا پڑے گا. مطلب یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن سیپریٹلی ایکسکلوسیولی اینڈ ایک عمل کو یاد کر کے اسے بار بار خالص کرنا پڑے گا. This is what we need to do almost every day. اور this is Bro, something میرا سے جو every moment, even now at this moment, the very moment we are talking. یعنی آپ کس یونیورسٹی میں گئے ٹاک دینے، اللہ اکبر، آپ یو ہیو ٹو کاؤنٹ، یو ہیو ٹو کاؤنٹ. I would also count کہ میں نے کون سی ویڈیو کس نیت سے، فار ایگزامپل اگر ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں even this moment جو ابھی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میں سنسیئر ہوں اپنے ایکشنز میں، ہز سنسیئرٹی نیڈ سنسیئرٹی. ہی از ان اے بگ ڈاؤٹ کہ وہ سنسیئر ہے. جو یہ اپنے بارے میں گمان کرتا ہے، بلکہ لا خافہ الا مومن ولا آمن الا منافق، اس سے وہی امن میں ہے نفاق سے یا انسنسیئرٹی سے کہ جو واقعی میں منافق ہے. یار میں نا حدیث پڑھا تھا، I was shocked. میں نے پہلی دفعہ پڑھی شاید کہ یقیناً، مطلب ہمیں دجال کے فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا کتنا زیادہ بتایا، لائک اٹس گوئنگ ٹو بی دی بگیسٹ فتنہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ جب وہ آئے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے، لوگوں کے ایمان ایسے نکل رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس گئے تو ان کا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں
تم لوگوں کے بارے میں یا آگے والی جنریشن کے بارے میں کس دجال سے بھی زیادہ کس چیز کے بارے میں زیادہ فیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آئی فیئر دیٹ پیپل ول ڈو تھنگس ادر دین فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. شرک اصغر ہے بیسیکلی. یس. تو شرک اصغر جو ہے ریا کا. اور اسی حدیث میں وہ جو اینٹ والا بھی ہے کہ وہ آئی تھنک دیٹس اے سیپریٹ. کالی چونٹی ہو, وہ کالی رات اتنا ہو, زیادہ کالے سٹل پتھر ہے کے نیچے. کہ وہ کالی رات میں کالے پتھر پہ ایک چونٹی ہے, اس کی جو کرالنگ ہے اس سے بھی زیادہ وہ سٹل ہے اس شرک کا, اس فیلنگ کا دل میں آ جانا. اچھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ اتنا سٹل ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی تھی کہ اس دعا سے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں شرک کروں آپ کے ساتھ جان بوجھ جانتے ہوئے. ہاں, واعوذ بک, اور میں استغفار کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر انجانے میں ہو جائے. ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ پوچھا تو مجھے نا اس دعا کے بتانے سے نا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا جیسے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو یہ ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ بالکل ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پہ ایک وہ چیز اوپر سے ڈال دی گئی ہے جس سے ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. ایسی چیز نہیں ہے. ہو سکتے ہیں لیکن دیر از اے وے آؤٹ. نمبر 1 یہ دعا, اور نمبر 2 یہ رول آف تھم یاد رکھنا کہ عمل کو اس ڈر سے نہ چھوڑنا. ترک العمل جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی وجہ سے, نمبر 1, اور نمبر 2 اپنی جو انٹینشن ہے بلکہ اس پہ کام کرنا چاہیے, اس کو فائٹ کرنا چاہیے.